آپ ہر بار اینکرز کے کندھوں کے اوپر رکھ کے بندوق چلا دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی پیالی میں طوفان بپا کیا ہے، لیکن وہ جو لاسٹ ٹائم میں آپ سے طوفان کی بات کر رہی تھی، آپ جواب نہیں دے رہے تھے، وہ طوفان کھل کے سامنے آ گیا اس ہفتے اور ہم نے نہیں کھولا وہ طوفان۔ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ٹویٹ میں منڈے کا جو ٹویٹ تھا اس کے اندر ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے ہمیں پتا تھا لیکن ہم اس طریقے سے کھول بھی نہیں پا رہے تھے کیونکہ آپ لوگ مان نہیں رہے تھے۔ بہرحال یہ ہمارا قصور تو نہ ہوا، یہ تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہوا نا کہ آپ لوگ آپس کی کمیونیکیشن، لیک آف کمیونیکیشن کہہ لیجئے، یا آپ لوگوں نے اپنے اتحادیوں کو، ابھی تک وہ تو مسودے کی بھی بات کر رہے ہیں، ان کو مسودہ بھی نہیں ملا، سو یہ لیک آف کمیونیکیشن کیوں تھی، یا یہ لیک آف پرسویژن کیوں تھی؟ کیوں نہیں منا پائے آپ اپنے اتحادیوں کو سارے پوائنٹس کے اوپر؟ باقی جتنے بھی نکات ہیں چیدہ چیدہ ان کو بھی ڈسکس کر لیتے۔ نہیں، لیک آف کمیونیکیشن آپ دیکھیں نا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اوپر جو میں نے عرض کیا ہے، اس کے اوپر تو انہوں نے واضح کہا نا کہ ہمارا اتفاق ہے۔ اس کے بعد اس نے کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے اوپر بھی کہا کہ ہمارا اتفاق ہے، صرف ہم چاہتے ہیں کہ تمام صوبوں کو جو ہے وہ ایکول شیئر ہو، تو جو ہماری تجویز ہے اس میں ہے ہی ایکول شیئر۔ انٹرسٹنگ۔ تو اب یہ دونوں اگر بنیادی چیزوں کے اوپر اتفاق ہے تو اب اس کے بعد آ جائیں آگے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یا فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ فیڈریشن جو ہے اس کو وسائل کی تقسیم میں جو حصہ اس وقت اس کا ہے، اس میں فیڈریشن جو ہے وہ اس کا چلنا یا چلانا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ سب کے سامنے ہے، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں جو ہے وہ چھپائی ہوئی ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ قرضوں کی ادائیگی اور ڈیفنس کے اخراجات ادا کرنے کے بعد فیڈریشن کے پاس کوئی چیز نہیں بچتی، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آج سے 4 سال پہلے بھی کہا جا رہا تھا۔ آج سے 4 سال پہلے بھی جو ہے وہ اس وقت کی گورنمنٹ نے بھی یہ کوشش کی تھی، اس وقت سے یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے۔ اب اس کو کس طرح سے کرنا ہے؟ این ایف سی جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اسی میں کوئی تجویز ہوگی نا، وہ مختلف تجاویز ہیں، ہم کوئی کسی ایک تجویز کے اوپر اڈامنٹ نہیں ہے۔ یہ جیسے ہی جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس اور پارلیمانی کمیٹی جس میں سب کی تمام جماعتوں کی جو ہے وہ ممبرشپ اس میں جاتا ہے، وہ دیکھ لے 1 2 3 تجاویز جو پیپلز پارٹی کو بہتر لگتی ہے اس کو آپٹ کر لے۔ یہ جو افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم ختم ہونے جا رہی، بالکل نہیں ختم ہونے جا رہی۔ 18ویں ترمیم کے ہم خود سیگریٹری بھی ہیں، بینیفیشری بھی ہیں۔ جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی تو ہم اس کا حصہ تھے، تو یہ پھر چیز جو ہے وہ کنفیوز کرتی ہے۔ اب اس کے بعد چوتھا جو اس کا پارٹ ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ اس میں لوکل باڈیز کے متعلق تجاویز ہیں، ایک پارٹی کی ایک تجویز ہے، دوسری کی دوسری ہے۔ اسی طرح سے اس میں جو ہے وہ ایگزیکٹو مجسٹریسی، اب دیکھیں مہنگائی ہے، ملاوٹ ہے، انکروچمنٹ ہے، اس کو کون پھر چیک کرے گا؟ جب یہ مجسٹریسی ختم کی گئی جنرل مشرف صاحب کے دور میں تو اس کے بعد جو ہے وہ بیڑا غرق ہو کے رہ گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ ایک چیز آپ کو دوپہر کے وقت جو ہے وہ 10 روپے کی دے رہا ہے، آپ 4 بجے شام کو جائیں تو وہی چیز جو ہے وہ 20 روپے کی دے رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کو یعنی ایک ریفارمڈ شکل میں، وہ جس طرح سے پہلے تھی ویسے نہیں، یہ بھی غلط کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایز اٹ از واپس لایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے، وہ گورنمنٹ اختیار میں ڈرا کر رہی ہے اور پراپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی گورنمنٹ تو ججز کو غلام بنا رہی ہے، پیپلز پارٹی بات کرنے کو تیار ہے، زیر اثر لا رہی ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ ٹرانسفر کا اختیار جو گورنمنٹ کے پاس ہے آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کرتا ہے، اس کو وڈرا کرنے جا رہی ہے، وہ جوڈیشل کمیشن کو دینے جا رہی ہے۔ اس طرح سے الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہے، اسی طرح سے ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ ہے، اوورسیز پاکستانی کے الیکشن لڑنے کا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن کی تقرری کا معاملہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ساری جو وقت کی ضرورت ہے۔ آج اگر اس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے ہو جائیں گی، نہیں ہوتا تو چلے پھر کسی آنے والے وقت میں ہو جائیں گی۔ اس میں کوئی ہمیں گورنمنٹ کو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا پنجابی میں، یہ کوئی ویل نے جباں نہیں آئی بھی اسی سب کچھ ابھی کرنا چاہتے ہیں۔
جو کنسنسس ہوگا ہو جائے گا، جو نہیں ہوگا آگے چلتا رہے گا. سو رانا صاحب 26ویں ترمیم کے ٹائم پر 27ویں آئینی ترمیم پہلے سے تیار تھی. اب 27ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر آپ لوگوں نے آلریڈی 28ویں آئینی ترمیم کی بات کر دی کہ آپ کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے اس بار ساری چیزیں کریں، اگلی بار بھی ہو سکتا ہے. سو میں آئی ول کنسیڈر کہ 28ویں آئینی ترمیم پہلے سے تیار ہے.